یہ کیا کہہ رہے ہیں انکل آپ؟ میں کیسے ہی شادی کر سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہزیب چودھری نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا، میری عزت کا سوال ہے، میری بیٹی کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میری گل کو بچا لیں۔ وہ ہاتھ جوڑے بول رہے تھے۔ شاہزیب چودھری نے ان کو فوراً تھاما کہ وہ نیچے نہ جھکے۔ آپ نے پتہ نہیں کیا آخر کیا وجہ ہوئی ہے بارات نہ آنے کی؟ شاہزیب چودھری نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ بیٹا، وہ فون نہیں اٹھا رہے، بس ایک بار اسد صاحب نے بات کی ہے کہ ان کا بیٹا راضی نہیں اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بارات نہیں آئے گی تو ہم انتظار نہ کریں، وہ روتے ہوئے بولے۔ غریب لوگوں کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا بھی کیا ہے؟ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ فراز صاحب کی بیٹی گلمینا کی شادی تھی۔ سبھی محلے کی لڑکیوں کو اکٹھا کر کے گلمینا نے رات کو خوب رونق لگائی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنی شادی کو خوب انجوائے کر رہی تھی اور خوش تھی بہت اپنی شادی کو لے کر، لیکن اب اتنی ہی پریشان اور چپ چپ تھی کیونکہ اس کے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال اس کے بابا کے دوست اسد کا بیٹا تھا اور فراز صاحب نے اس کا رشتہ دل و جان سے قبول کیا تھا۔ سب کچھ اچھے سے ہو رہا تھا کہ اچانک فون کر کے بارات لانے سے انکار کر دیا گیا۔ فراز صاحب پہ تو ساتوں آسمان آن گرے تھے، ان کا دل بری طرح دکھا تھا۔ سب لوگ جے مگوئیاں کرنا شروع ہو چکے تھے۔ ایسے میں شہر سے ان کے چودھری کے بیٹے شاہزیب چودھری ان کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا اور یہاں یہ صورتحال دیکھتے ہی کافی اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اور جب منشی فراز دین نے شاہزیب چودھری سے یہ درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں تو شاہزیب چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ان کو ہاں کیسے کر سکتا تھا جبکہ گھر میں اس بارے میں کسی سے کچھ ذکر نہیں کیا؟ وہ کسی اور کی شادی میں آیا خود دولہا کیسے بن سکتا تھا؟ لیکن منشی فراز دین کے چہرے پر موجود کرب شاہزیب چودھری نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مجبوراً اسے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ وہ منشی فراز کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ایک بیٹی کا باپ بھی۔ میری بیٹی ارہا کی پیدائش پر بیوی کا انتقال ہو گیا، اسی لیے ساری سچائی آپ اپنی بیٹی کو بتا دیں۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو میں یہ نکاح آپ کی عزت بچانے کی خاطر کر لوں گا۔ چودھری شاہزیب نے صاف لفظوں میں فراز صاحب کو اپنی بات بتا دی۔ فراز صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اپنی بیٹی سے یہ سب نہیں کہہ سکتے تھے اور چودھری شاہزیب سے نکاح بھی کروانا چاہتے تھے، اسی لیے چودھری شاہزیب کی بات مان کر انہوں نے گلمینا کا نکاح چودھری شاہزیب سے کر دیا۔ لیکن گلمینا کو چودھری شاہزیب کی پہلی شادی اور بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بابا، آپ نے اچانک میرا نکاح کسی اور سے کیوں کر دیا؟ گلمینا نے اپنے بابا سے نکاح کی بابت پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بابا نے گلمینا کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا، ہم غریبوں کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر چودھری شاہزیب تم سے آج نکاح کے لیے راضی نہ ہوتے تو شاید تم اپنے باپ کو کھو دیتی۔ اپنے باپ کی بات سنتے ہی اس نے سینے سے لگی۔ اپنے باپ کی خاطر ہی تو وہ اس نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے بابا نے تمہارا بھلا ہی سوچ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اپنے بابا کو کبھی غلط مت سمجھنا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کے آنسو پونچھ رہی تھی اور بیٹی ان کے آنسو۔ بیٹا، تھوڑی دیر میں رخصتی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کبھی میرا سر نیچا نہیں کرے گی۔ وہ اسے دبے لفظوں میں سمجھا رہے تھے۔ وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کیونکہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ چودھری شاہزیب نے گھر کے نمبر پر کال کر کے بات کی۔ گھر میں چودھرائن کا راج تھا، ہر فیصلہ ان کی منشا سے ہوتا تھا، لیکن چودھری شاہزیب کے آج کے فیصلے نے ان کو عرش سے فرش پر لا پٹکا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہی۔ چودھری دلاور، تمہارا بیٹا وہاں منشی فراز کی بیٹی کی شادی میں گیا تھا یا اس سے خود نکاح کرنے؟ اس وقت چودھریوں کی بڑی حویلی میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات بڑی حویلی میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ چودھری شاہزیب نے گاؤں میں منشی فراز دین کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور ایک عام سی لڑکی کو وہ اب بڑی حویلی کی بڑی بہو بنا کر لا رہے تھے۔ سبھی منہ میں انگلی داب کر بیٹھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ چودھرائن تو اس حقیقت کو کسی طور تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ ان کا بڑا لاڈلا پوتا کیسے کسی منشی کی بیٹی کو اس حویلی میں بہو بنا کر لا سکتا تھا؟ انہیں اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری دلاور اور بختاور دونوں بھائی تھے، دونوں ہی اس حویلی کے مکینوں کے سربراہ تھے۔ چودھری دلاور کا ایک بیٹا تھا، چودھری شاہزیب، جو کہ بڑی حویلی کا سب سے بڑا پوتا تھا۔ اس کی ایک بہن سبینہ
جو اسے بہت عزیز تھی۔ چودھری بختاور کا بھی ایک ہی بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کا نام چودھری ارزم تھا اور بیٹی کا نام سہرش تھا۔ سہرش چودھری شاہ زیب کی پہلی بیوی تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد سہرش اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسی طرح چودھری ارزم کا رشتہ سبینہ سے طے تھا اور چودھری شاہ زیب اور سہرش کی شادی پر ان کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی سبینہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی اور اب 1 ماہ بعد ان کی شادی تھی۔ سہرش کی وفات کو 1 سال گزر گیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی کا خیال سبینہ ہی رکھتی تھی۔ غرض پوری حویلی کا نظام چودھرائن نے سنبھالا ہوا تھا اور ان کا ہی فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا۔ شاہ زیب کو واپس آنے دیں، وہ بہتر جواب دے سکے گا، اس کا چودھری دلاور نے گہری سوچ میں ڈوبے کہا۔ لیکن اس کے اس عمل کی کوئی معافی نہیں ہے بھائی صاحب، چودھری بختاور نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، چودھری دلاور نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، جبکہ اسی وقت چودھری ارزم بھی سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور باپ اور تایا کی باتیں سنتا چونکا۔ آپ کی بیٹی کی شادی سب پہ بھاری پڑنے والی ہے، بختاور صاحب نے صاف لفظوں میں چودھری دلاور سے کہا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اگر صاف لفظوں میں بول دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، چودھری دلاور نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں چپ رہیں، ابھی میں زندہ ہوں، دلاور اور بختاور، جس دن مر گئی اس دن خود فیصلہ کر لینا اپنا سارا۔ چودھرائن غصے سے بولی۔ اس وقت سبھی کو چودھری شاہ زیب کے اس متوقع فیصلے پر افسوس اور غصہ تھا، لیکن اس کے واپس حویلی آنے تک سبھی نے چپ سادھ لی۔ بالآخر منشی فراز دین نے بیٹی کی رخصتی کر دی۔ چودھری شاہ زیب کی گاڑی وہاں سے نکلی تو اس کے ساتھ اس کے گارڈز کی بھی 2 گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ چودھری شاہ زیب ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ گلمینہ دلہن بنی بڑی سی شال خود پر لپیٹے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی اور چودھری شاہ زیب کے ساتھ اس کی بڑی حویلی جا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جائے گی تو اس کو اور کتنی آزمائشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی ہنسنا بھول جائے گی۔ زندگی نے اس سے ابھی مزید امتحان لینے باقی تھے۔ گاڑی میں گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی شہر کی چودھریوں کی بڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی درختوں کے انبار سے محسوس ہوئے۔ یہ اسلام آباد کی روپوش علاقہ تھا، جہاں پر چودھریوں کی حویلی سب سے بڑی حویلی کہلائی جاتی تھی۔ بڑے سے کار پورچ میں گاڑی کو روکتے ہوئے چودھری شاہ زیب گاڑی سے نیچے اترا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے چھوئی موئی گلمینہ کو چہرے ڈھانپے ہوئے دیکھا۔ وہ جس لڑکی کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا ابھی تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی حسرت تھی۔ نیچے اتر آئے۔ چودھری شاہ زیب نے سنجیدگی سے اس کا نام لیا تو وہ چونکتی ہوئی اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اور شال کو مضبوطی سے پکڑے گاڑی سے نیچے اتری۔ چلے میرے ساتھ۔ چودھری شاہ زیب خود آگے کی جانب بڑھا، جبکہ گلمینہ نے بمشکل زمین پر نظر جمائے اس کے پیچھے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ حویلی کے مین انٹرس پر وہ پہنچا تو سامنے ہی سب کو براجمان دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی عدالت میں آج پیشی ہے۔ اس کے بالکل پیچھے ہی وہ اپنے قدم روک گئی۔ چودھرائن کے چہرے پر انتہا کا غصہ اور دکھ تھا۔ یہی حال اس کے باپ کے چہرے کا بھی تھا۔ نظر بھٹکتی ہوئی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فریدہ بیگم اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ سبینہ کی گود میں اپنی 1 سال کی بچی کو دیکھتے ہوئے شاہ زیب کا دل چاہا کہ وہ فوراً اس تک پہنچے اور اسے اپنی گود میں اٹھا لے، جبکہ ارہا بھی اپنے باپ کی ایک جھلک دیکھتی ہوئی اب مسکراہٹیں دے رہی تھی۔ مسکراہٹ دیکھتے ہوئے شاہ زیب کے دل کو گو نہ گو سکون ملا۔ سوائے اس کی بیٹی کے اور کسی نے بھی مسکرا کر اس کا استقبال نہیں کیا تھا۔ ارہا کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی جیسے وہ اپنے باپ کے اس عمل سے بہت خوش تھی۔ چودھری شاہ زیب، تم جس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے ایک اچھا کام کیا ہے تم نے؟ چودھرائن نے غصے سے کڑھتی ہوئی آواز میں کہا۔ بی جان، میں نے نکاح کیا ہے اور نکاح کر کے اس لڑکی کو میں اس گھر میں لایا ہوں، چودھری شاہ زیب نے ایک ایک لفظ زور دیتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکاح کر کے آپ نے اچھا کام کیا ہے؟ اب کے چودھری دلاور نے وہی الفاظ اپنے طریقے سے دہرائے۔ نکاح کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے بابا جان، چودھری شاہ زیب سنجیدگی سے بولا، لیکن آپ کو وہاں منشی فراز دین کی بیٹی کی شادی میں بھیجا تھا، نہ کہ یہ کہا کہ ان کی بیٹی کو شادی کر کے آپ اس گھر میں لے آئیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ چودھرائن کی بات سے چودھری شاہ زیب کے ماتھے پر بل پڑے۔ بی جان، منشی فراز دین نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا کیا ہے،
اور اچھے برے وقت میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ جب ان کو ہماری ضرورت تھی تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ نوری، چودھری شاہ زیب نے چودھرائن کو تفصیلاً جواب دیتے ملازموں کو آواز دی۔ جی بڑی چودھرائن، گلمینہ کو کمرے میں لے جاؤ، چودھری شاہ زیب نے باروب انداز میں کہا۔ یہ اندر نہیں جائے گی، یہ اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ چودھری بختیور بھی اب میدان میں اترے تھے۔ وہ کیسے کسی اور لڑکی کو اپنی بیٹی کی جگہ قبول کر لیتے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا چچا جان، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ چودھری شاہ زیب کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ یہ میری بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ جانتے ہوئے کہ تم ایک بچی کے باپ ہو، تم کسی اور لڑکی کو کیسے میری نواسی کی سوتیلی ماں بنا کر لا سکتے ہو؟ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیٹی کی جگہ پر نہیں دیکھ سکتا۔ چودھری بختیور کی بات پر چودھری شاہ زیب کے غصے کا گراف بھی بڑھا۔ ایک منٹ، میں آپ سب سے ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پرسنل میٹر میں کوئی بھی انوالو ہو۔ میں نے یہ نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ارہا میری بیٹی ہے، میری ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری میں اکیلے بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں، اور اپنی بیٹی کے لیے مجھے کسی کے آگے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو کیسے پالنا ہے اور اس کے لیے میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ سارے اس معاملے سے دور رہیں۔ چودھری شاہ زیب نے اپنا جلوہ وہاں موجود سب لوگوں کو دکھا دیا۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، چودھرائن نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا بی جان۔ سہرش اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ پر پابندی ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح کرنا پڑا، جبکہ میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے کہ آنے والے وقت میں میرا ارادہ بنتا نہیں۔ اس بات کا اتنا ایشو کریٹ مت کریں۔ نوری، گلمینہ کو روم میں لے کر جاؤ۔ شاہ زیب کی تفصیلاً جواب پر سبھی خاموش ہو گئے۔ کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے اب بچا ہی نہیں تھا۔ چودھری بختیور نے ایک نظر چودھری ارزم کو دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ گلمینہ نوری کے ساتھ لرزتے قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر ارہا کو سبینہ کی گود سے لیا، جو باپ کا لمس پاتے ہی کھل کھلا اٹھے۔ شاہ زیب کی گود میں آتے ہی اس کی کھلکھلاہٹ عروج پر تھی۔ وہ باپ کے لمس کو پہچاننے لگی تھی، اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ فریدہ بیگم اس کے پاس چلی آئیں، جبکہ باقی سب وہاں سے جا چکے تھے۔ بیٹا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو تم نے لیا ہے۔ میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی اور آپ کا ساتھ دے نہ دے، آپ کی مما آپ کے ساتھ ہیں۔ جانتا ہوں مما جان، آپ میرے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گی، اور آپ یقین مانیں میں نے صرف ایک مجبور باپ کی مدد کی ہے، ورنہ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ کیا بیٹا اس نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا جو اپنایا جا سکتا؟ فریدہ بیگم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مما، اس وقت تو یہ ایک راستہ نظر آیا، سو وہی کر دیا۔ شاید رب کو یہی منظور تھا، وہ سرسری انداز میں کہتا ارہا کی جانب متوجہ ہو گیا، جو اس وقت صرف اس کی توجہ چاہتی تھی، اور جب ارہا اس کی گود میں ہوتی تھی تو وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جایا کرتا تھا۔ فریدہ بیگم اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ سبینہ کو بھائی کا یہ عمل پسند تو نہیں آیا تھا، لیکن وہ بھائی کو ایسے کسی بھی عمل سے روکنے کا حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نظر میں اس کے بھائی کا بھی زندگی کی خوشیوں کو جینے کا پورا حق تھا، اور اگر اس نے اپنی زندگی کے لیے شادی کا فیصلہ لے ہی لیا تھا تو سب کو اس کے فیصلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ سبینہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ یکدم ارزم نے اس کا راستہ روکا اور اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبینہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ زور سے لاک کر گیا۔ تمہارا بھائی سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اسے کیا لگتا ہے کہ وہ میری بہن کی جگہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو دے گا اور ہم چپ رہیں گے؟ ارزم اونچی آواز میں چلا رہا تھا، جبکہ سبینہ آنکھیں بند کیے اس کی دھاڑ سن رہی تھی۔ میں اپنی بہن کی جگہ کسی کو بھی لیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، سنا تم نے؟ وہ سبینہ کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا چلایا۔ آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ جا کر بھائی سے کریں۔ میں نے انہیں نہیں کہا کہ وہ شادی کر کے آ جائیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ سبینہ نے پورے اعتماد سے اس کو جواب دیا، جس بات کا ارزم کو سخت غصہ آیا، اور غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، پہلے تو اس طرح کی نہیں تھی، بھائی کی باری آئی تو زبان کینچی کی طرح چلنے لگی ہے۔ ارزم نے اس پر طنز کے تیر برساتا چلا گیا۔ میں کسی کے کیے کی سزا نہیں بھگتوں گی ارزم، اگر آپ کو بھائی کے اس عمل سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ ان سے بات کریں،
اور اگر سزا دینا چاہتے ہیں مجھے تو چھوڑ دیں، مجھے جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ مجھ پہ اس طرح سے ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کی باتوں پر ارزم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کس طرح اپنے منہ سے علیحدگی کی بات کر سکتی تھی؟ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے بھول گئی؟ ارزم نے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسیں روکی۔ سبینہ کا سرخ اور سفید چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح سے اس کے قریب آیا تھا، ورنہ بس عام سی بات کر کے نکل جایا کرتا تھا۔ آج تو وہ پوری طرح اس کے ہوش اڑائے ہوئے تھا۔ سبینہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن ارزم کی گرفت مزید سخت تر ہوتی گئی۔ اس کے لبوں پر زخم دیتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا، اس کے لال انار چہرے کو دیکھتا، اپنے اندر کا غصہ اور اشتعال کو کم کرنے کے لیے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ آج پہلی بار تم نے علیحدگی کی بات کی ہے اور تمہارے ان ہونٹوں کو میں نے یہ سزا دی ہے۔ اگر آئندہ ایسے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو تمہاری جان ان لبوں سے میں خود نکالوں گا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں سے مس کرتا جا رہا تھا اور اس انداز میں بولا، پلیز ارزم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، بلکہ پورا جسم ہی اس وقت لرز رہا تھا۔ ارزم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پر لے آیا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہو کے اترنے لگی کہ ارزم نے اس کے اطراف میں بازو رکھتے اس کے فرار کا راستہ روک لیا۔ نکاح کے بعد تم پر اب تک کسی قسم کا حق نہیں جتایا میں نے، اسی لیے تمہاری زبان آج یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اگر تمہیں احساس دلا دیا ہوتا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو تم بھول کر بھی اپنی زبان سے علیحدگی کا لفظ نہ لے کر آتی۔ وہ اس کی گردن پر جھکتا غصے سے اس پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ سبینہ بری طرح تڑپ اٹھی۔ وہ اپنا کچھ وزن ہی اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ بہت پنک ہو رہی تھی، اسی لیے ارزم نے ایک ٹانگ سے اس کی دونوں ٹانگوں کو لاک کیا۔ وہ مکمل اس کے حصار میں تھی، اس کے جان لیوا لمس پر بے آب ماہی کی طرح تڑپتی جا رہی تھی، لیکن ارزم کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لمس اور بے باک جسارتوں پر سبینہ کی جان ہتھیلی پر آئی۔ آئی ایم سوری، فوراً سے لبوں سے ادا ہوتا لفظ ارزم کو اپنی جگہ پر روک گیا۔ اس نے ذرا سا اوپر ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ڈھیروں آنسو تھے۔ کرب تھا، تکلیف تھی، شکوہ تھا، شکایت تھی، اور کانپتے ہوئے لبوں پر معافی تھی۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولو۔ ارزم کو لگا شاید غلطی سے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد کبھی بھی آپ سے الگ ہونے کی بات نہیں کروں گی۔ اس کے ان لفظوں سے ارزم کی روح تک سرشار کر دی تھی۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوتا، ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا، اسے بھی اپنے مقابل کھڑا کر گیا، لیکن اس کے اندر سے تو جان جیسے نکلی ہوئی تھی۔ وہ واپس لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ ارزم نے اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط باہیں حائل کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 100 باتوں کی ایک بات، تم صرف میری ہو، چودھری ارزم کی، اپنی آخری سانس تک صرف میری رہو گی، اور کبھی بھی مجھ سے الگ ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ وہ جنونی انداز میں سبینہ کے چہرے کو دیکھتا اب نرمی سے اس کے لبوں پر مرہم رکھنے لگا۔ گلمینہ کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا انکشاف تھا کہ چودھری شاہزیب پہلے سے شادی شدہ تھا، بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس وقت وہ آندھیوں کی زد میں تھی۔ یہ بات اس سے چھپائی گئی تھی اور اس بات سے اس کو کافی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ شاہزیب کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن شاہزیب کمرے میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ کسی نے اس کی بھی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ حالانکہ اس کو بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، پر کسی نے اسے یہاں پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کیسی دلہن تھی جس کا استقبال اس کو دھتکار کر دیا گیا تھا۔ جس طرح سے اس کا نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی دل سے اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن اتنی بے عزتی وہ تصور نہیں کر رہی تھی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب شاہزیب کمرے میں نہیں آیا تو وہ اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، وہ گلمینہ تھی، ماسٹرز ڈگری ہولڈر گلمینہ، کالج میں لیکچرار تھی۔ اسے اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جینے کی عادت تھی۔ وہ کوئی معصوم بھولی بالی سی ڈرپوک سی لڑکی نہیں تھی۔ اسے وقت اور حالات کو اپنے قابو میں کرنا آتا تھا۔ اسی وقت وہ ایک دھوکے کے زیر اثر تھی جو شاہزیب نے دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کا سر نیچا نہیں کر سکتی تھی۔
اسی لمحے اس کے باپ کو چودھری شاہ زیب نے ہی سہارا دیا، اور اس کا احسان کا بدلہ یہی تھا کہ اب گلمینا اس کی بیٹی کو بھی اپنا لیتی۔ زیور کو اتار کر وہ ایک طرف رکھتے اپنے خوبصورت لہنگے کی طرف دیکھنے لگی جو اس نے بہت شوق اور چاؤ سے بنوایا تھا۔ بلو کلر کا لہنگا پہنی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کتنی تعریفیں کی تھی اس کی دوستوں نے، کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خود پر تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ خوبرو شخص یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا خوبصورت مرد اس کا شوہر تھا، چودھری شاہ زیب تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ چودھری شاہ زیب اپنے سامنے کھڑی اس دوشیزہ کو دیکھتا وہیں اسٹل ہوا تھا۔ وہ نوخیز سراپا بلا کی خوبصورتی رکھنے والی لڑکی منشی فراز دین کی بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ چودھری شاہ زیب کو لگا وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہوگی، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی تو خوبصورتی کا اعلیٰ مجسمہ تھی۔ ایک پل کو شاہ زیب کے پہلو میں دل زور سے دھڑکا۔ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ گلمینا نے فوراً سے رخ پھیرا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑ رہی تھی۔ اس کا تراشیدہ خوبصورت سراپا دیکھتے کسی بھی عابد زاہد کا دل پھسل سکتا تھا۔ چودھری شاہ زیب کی تو وہ بیوی تھی، اس کی ملکیت اس کے نکاح میں تھی۔ شاہ زیب نے اپنی نظریں پھیرنی چاہی لیکن اس کی نظروں نے رخ پلٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کو دیکھنا گناہ تو نہیں تھا، وہ بیوی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ یہی سوچ آتے اس نے پورے حق اور اختیار سے گلمینا کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور دھیرے سے چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی پشت پر کھڑا آئینے میں خود اس کا خوبصورت سراپا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت چودھری کے دل پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ گلمینا کی نظریں سامنے آئینے پر ٹکی تو ہٹنا ہی بھول گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ گلمینا کے دل نے گواہی دی کہ اس شخص کے لیے تو وہ جان بھی دے دے۔ آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں جا کر چینج کر لیں۔ شاہ زیب کے الفاظ پر گلمینا کے خوابوں کا گھر بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ وہ اس سے تعریف سننا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، نہ کہ ایسے الفاظ سننا، لیکن چودھری شاہ زیب نے یہ الفاظ کہہ کر اسے اس کی اوقات یاد کرا دی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سخت کرختگی چھائی اور وہ وہاں سے ہٹتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ چودھری شاہ زیب خود کو بری طرح سے ڈپٹتا ہوا بیڈ پر جا کر بیٹھا۔ سہرش اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ سہرش اس سے دیوانوں کی طرح عشق کرتی تھی۔ وہ بھی سہرش کو پسند کرتا تھا، اسی لیے سہرش سے شادی بھی کر لی۔ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی سنگت میں شاہ زیب خوش تھا، لیکن اس کی زندگی ایک عام روٹین، عام ڈگر پر چل رہی تھی۔ 1 سال کا ساتھ تھا، وہ ابھی اسے بھولا تو نہیں تھا۔ تو کیا 1 سال میں اس کا دل اتنا خالی ہو گیا تھا کہ کسی دوسری لڑکی نے اس پر دستک بھی دے دی؟ وہ اپنے گھنے بالوں کو سلجھاتا ہوا خود الجھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سہرش کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے۔ مانا کہ یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا۔ وہ گلمینا کے لیے اپنی ذمہ داری کو بھی نبھانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کا دل کیوں گلمینا کے لیے ہمک رہا تھا؟ اس بات سے وہ بری طرح اپسیٹ ہو گیا۔ خود کو اس سے کیسے دور رکھنا ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہوا وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ گلمینا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کو بے انتہا غصہ تھا۔ چودھری شاہ زیب نے تو پل میں اس کے سارے ارمانوں کو رونق ڈالا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اپنی آنسوؤں کو اپنے اندر اتارنے میں، اپنا لہنگا چینج کرنے کے غرض سے اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ 2 سے 3 وارڈروب وہاں موجود تھے۔ گلمینا نے ان میں سے ایک کبرڈ کو کھولا تو اس میں لیڈیز کے ڈھیروں کپڑے دکھائی دیے۔ گلمینا کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ وہ یقیناً شاہ زیب چودھری کی پہلی بیوی کے کپڑے تھے اور آج اس کی جگہ یہاں موجود تھی۔ دل ایک بار پھر سے دکھنے لگا۔ غصے سے کبرڈ کو زور سے بند کیا اور بنا چینج کیے وہ ڈریسنگ سے باہر آ گئی۔ چودھری شاہ زیب شاور لے کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں ایک کنگھی کر رہا تھا۔ اسے بنا چینج کیے باہر آتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا ہوا؟ آپ نے چینج کیوں نہیں کیا؟ وہاں میرے کپڑے نہیں ہیں، سر جھکائے دھیمے لہجے میں اس نے کہا۔ لیکن کبرڈ میں تو ڈھیر سارے کپڑے موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈریس پہن لیں۔
शाहज़ेब ने उसकी जानिब मुड़ते हुए कहा। माना कि गरीब हूँ लेकिन किसी की उतरन नहीं पहनती। गुलमीना के अल्फाज पर चौधरी शाहज़ेब ने ठिठक कर उसकी जानिब गहरी नज़रों से देखा। उसके चेहरे पर ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे वो अपनी बात कहकर बहुत मुतमईन हुई हो। शाहज़ेब को उसका एटीट्यूड कुछ अलग सा लगा। आपके ड्रेसेस कल तक आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर आप सहरिश के कपड़े भी पहन लेंगी तो इसमें कोई मज़ाक़ा तो नहीं। सहरिश इस दुनिया में नहीं है। और क्या, आपने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी कर ली। आपने बताया क्यों नहीं कि आप शादीशुदा थे और एक बच्चे के बाप भी हैं। गुलमीना ने उसके मुकाबिल आते हुए अपने आंसू जब्त करते हुए कहा। उसकी बात पर शाहज़ेब की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कुछ नहीं छुपाया था। आपके वालिद फराज़दीन को मैंने सारी सच्चाई बताई थी और ये भी कहा था कि वो आपको बता दें, लेकिन शायद उन्होंने आपसे छुपा लिया। चौधरी शाहज़ेब अफसोस से सर नफ़ी में हिलाता हुआ पीछे हटा। उसकी बात पर गुलमीना ने अपने लब दांतों पर रख के काटे। मतलब कि उसके बाबा ने उससे छुपाया था। कर्ब से आंखें मीचती हुई वो गहरी सांस भर गई। एक मिनट, आपको ये लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की खातिर आपसे शादी की है? क्या आप मेरी बेटी को संभाल लेंगी? तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते ये निकाह किया है। माना कि फराज़दीन एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप उनकी बेटी हैं। अच्छी ही होंगी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। शाहज़ेब ने बिस्तर पर लेटते हुए गुलमीना के दिमाग में आने वाले सारे सवालों का जवाब एक ही बार में दे दिया। आप अमीरों के भी अजीब चौंचले हैं। एक से बजाय दूसरी, दूसरी से बजाय तीसरी, जितनी मर्जी से शादी कर लें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा है, जितनी मर्जी शादियां करें। वो गुस्से से पलटती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। उसकी बात का न सर था न पैर। चौधरी शाहज़ेब सर झटकता हुआ अपना मोबाइल उठाकर उस पर स्क्रॉलिंग करने लगा। फिर ऑनलाइन ही गुलमीना के लिए कपड़ों को ऑर्डर देने लगा। उसके साइज़ के कपड़ों पर क्लिक करता जा रहा था। उसका नाजुक सरापा अभी भी चौधरी शाहज़ेब की आंखों में घूम रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। चौधरी शाहज़ेब इस बात का एतराफ़ दिल ही दिल में कर चुका था, लेकिन शाहज़ेब की इतनी ही तेज़ थी नज़र। सरनफ़ी में हिलाता हुआ मोबाइल एक तरफ रखता हुआ सोने के लिए लेट गया। इरहा हर रात को अपनी दादों के साथ सोती थी, क्योंकि फ़रीदा बेगम ही चाहती थी कि इरहा उनके पास रहे और उनकी ख्वाहिश को वो रद्द नहीं कर सकता था। काफ़ी देर बाद गुलमीना कमरे में वापस आई तो उसने सहरिश का ही कोई एक ड्रेस निकाल कर पहन लिया। चेहरे पर गुस्सा और छोटी सी नाक इस वक्त रेड हुई हुई थी। शाहज़ेब का दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर उसकी नाक को छुए, जो इस वक्त उसे बुरी तरह अट्रैक्ट कर रही थी। अपने होंठ का निचला किनारा दांतों तले दबाते वो अपनी ख्वाहिश को दिल ही दिल में मार गया। अब बता दे मुझे सोना कहाँ है? इस बिस्तर पर मेरी जगह है या नीचे काउच पर ही सो जाऊं? तपते हुए अंदाज में बोली। आप यहाँ बिस्तर पर सो सकती हैं, शाहज़ेब ने संजीदगी से कहा तो गुलमीना ने गुस्से से तकिया सीधा करते उस पर अपना सर पटक के शाहज़ेब की जानिब से मुंह फेर कर लेट गई। शाहज़ेब तो उसका पल पल एटीट्यूड देखता ही हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी सज गई। वो सहरिश से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सहरिश तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़की थी, उसको देख देख कर जीती थी, जबकि ये लड़की शाहज़ेब को काफ़ी टफ टाइम देने वाली थी। सुबह सादिक के वक्त गुलमीना की आंख खुली तो सर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसने अपने सर को थामे अपनी आंखें धीरे से वाह की तो अपने सर के नीचे तकिए के बजाय सख्त चट्टान को महसूस करती उसका दिल धक से रह गया। वो तकिए पे नहीं बल्कि चौधरी शाहज़ेब के सीने पे सर रख कर सो रही थी। कलाइयों के बल उठती वो चेहरा उठाकर चौधरी शाहज़ेब के चेहरे की जानिब देखने लगी। वो सो रहा था, जबकि उसका बाजू गुलमीना को अपनी बाहों में लिए हुए था। गुलमीना के दिल की धड़कनें सर पर दौड़ने लगी। रात को सोते में शायद वो उसके करीब हुई थी। धीरे से उसका बाजू अपने कंधे से पीछे करते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगी कि उसी लम्हे चौधरी शाहज़ेब उसकी जानिब रुख पलटा। दोनों बाजू उसकी गर्दन में फैलाते हुए उसने अपने सीने में भींचा। गुलमीना के लब शाहज़ेब की गर्दन से मस हुए तो गुलमीना के गले में एक गुठली उभर कर मादूम हुई। वो वहीं साकित रह गई। पहली बार उसने उसके लबों ने किसी मर्द की गर्दन को छुआ था। गुलमीना उसके चेहरे के नक्शो निगार में खो सी गई थी। उसे अल्लाह ने बहुत खूबसूरती से तराशा था। वो वाकई इंतहा का खूबसूरत था। गुलमीना उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके गाल, उसकी हल्की सी बियर्ड और उसके अनाबी लबों को देखती
सब कुछ फरामोश कर चुकी थी। उसका जी चाहा कि वक्त यहीं थम जाए। ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और इस बात पर वो उलझन का शिकार भी हो रही थी कि वो उसे क्यों अच्छा लग रहा है। अचानक से चौधरी शाहजेब की आंख खुल गई। वो नींद से जागा तो अपने बाहों में गुलमीना को पाया। एक पल को तो वो गुलमीना के चेहरे की जानिब देखता ही रह गया। वो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रही थी। फिर फौरन उसे अपनी बाहों के हिसार उसके कांधे से हटाया और पीछे हो गया। आई एम सॉरी, शायद नींद में। चौधरी शाहजेब अपनी आंखें जबरदस्ती खोलता हुआ पीछे हटा और उससे माजरत कर रहा था। हाँ, नींद में आपको लगा कि आपकी बीवी सहरिश है और आपने मुझे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन आंख खोली तो आंख का ख्वाब भी टूट गया, है ना? बहुत दुख की बात है। गुलमीना ने तंज के तीर भिगो भिगो कर उस पर फेंके। चौधरी शाहजेब को उसकी बात करने का अंदाज सख्त चुभा और ख़ासकर सहरिश के मुतालिक इस तरह से बात करने पर वो तैश में आ गया। झटके से उसके बाजू को पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। मेरी मरहूमा बीवी के बारे में कुछ मत कहना गुलमीना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए उसके बारे में कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोलना। बात तुम्हारे करीब आने की रही तो वो सब नींद में हुआ, जानबूझकर नहीं, और बात बात पर आइंदा सहरिश का नाम तुम्हारी ज़बान पर ना आए। चौधरी शाहजेब के गुस्से और कड़कदार आवाज़ पर एक पल को गुलमीना सहम गई और फौरन इस बात में सर हिलाया। चौधरी शाहजेब उसका बाजू झटके से छोड़ता हुआ बिस्तर से उठा और बाथरूम में बंद हो गया। गुलमीना की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे एक बटा हुआ शख्स नहीं चाहिए था। हाँ, वो गरीब थी, वो किसी गरीब से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उस शख्स से जो सिर्फ उसका हो, उसके दिल में भी सिर्फ गुलमीना हो। तो क्या उसकी चाहत गलत थी? अपने आंसू पोंछते हुए वो खुद से लड़ रही थी। मैंने फैसला किया है कि सबीना की रुखसती, जो कि 1 माह बाद होनी है, अगले हफ्ते ही अब कर दी जाए। सुबह नाश्ते की टेबल पर चौधराइन ने सबको अपना फैसला सुनाया तो एक पल के लिए वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गए। यह आप क्या कह रही हैं बीजान? अर्ज़म ने और सबीना की रुखसती इतनी जल्दी क्यों? चौधरी बख्तावर को एतराज़ हुआ। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इस रुखसती में ताख़ीर होनी चाहिए, उन्होंने करख्त लहजे में जवाब दिया। मुझे तो लगता है ये रुखसती अब होनी ही नहीं चाहिए। चौधरी बख्तावर की बात पर अर्ज़म के हाथ में जूस का गिलास तड़खा था और सारा जूस टेबल पर गिरा। कांच के गिलास ने उसके हाथ को जख्मी कर दिया। अर्ज़म मेरा बेटा, ये क्या किया आपने? निदा फौरन से उठकर अपने बेटे के पास गई और उसके हाथ पर अपना दुपट्टा रखते हुए उसके हाथ से निकलता हुआ खून रोका। उसके चेहरे पर अभी भी सख्त करख्तगी थी। वो अपने बाप को यकटिक देखे जा रहा था। उसका बाप अपने बेटे की नज़रें बहुत अच्छे से जांच गया था। सबीना उसके लिए क्या मायने रखती थी, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। खामोशी से अपने चेयर को पीछे घसीटते वो वहाँ से वॉक आउट कर गए। सबीना भी उसके हाथ से निकलता हुआ खून देखकर दहल गई। परेशानी ने उसकी जानिब देखा तो लब खामोशी रहे। अर्ज़म, इतना भी जनूनी होना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल आप सारी तैयारी करें, अगले हफ्ते सबीना की रुखसती कर दी जाएगी। अर्ज़म को एक नज़र देखते हुए चौधराइन ने अर्ज़म को समझाया और अपना फैसला सुनाकर वहाँ से उठ गई। अर्ज़म, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूँ। निदा ने उसे उठाते हुए अपने साथ ले जाने का कहा। मम्मा, मैं कर लूँगा, आप फिक्र ना करें। अब अर्ज़म अपना हाथ छुड़ाता हुआ गुस्से से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। बेबसी से अपने बेटे को देखती हुई वो रह गई। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उनकी बेटी तो अल्लाह ताला ने वापस ले ली थी, लेकिन अब वो अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी और उसकी खुशी सबीना में थी। सबीना सबसे नज़र बचाकर अपने दिल के हाथों मजबूर चौधरी अर्ज़म के कमरे की जानिब बढ़ी थी, लेकिन अंदर जाने की वो हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। उसे अर्ज़म से डर लग रहा था। कल भी अर्ज़म ने उसके साथ जो कुछ किया, उसके बाद वो वाकई में उसके जुनून से डरने लगी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो अंदर की जानिब अपना कदम बढ़ा गई। सामने ही सोफे पर बैठा अपने हाथ को देखे जा रहा था, जबकि उसके हाथ से निकलता खून अभी भी नीचे ज़मीन पर गिर रहा था। वो धीरे से चलती हुई उसके करीब आई और पास पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसके हाथ पर रुई रखते हुए उसका खून रोकने लगी, जबकि आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। वो बहुत छोटे से दिल की मालिक थी। वो तो किसी जानवर की तकलीफ पर भी रो पड़ती थी, और यहाँ तो सामने चौधरी अर्ज़म था, उसका शौहर, उसके दिल की धड़कन। वो वाकई चौधरी अर्ज़म से बहुत मोहब्बत करती थी और उसको खोने का तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वक्त और हालात ऐसे थे कि उसे लगा कि शायद अब उनके रास्ते जुदा हो जाएंगे। आपने अपने हाथ को क्यों जख्मी कर लिया अर्ज़म? रुंधे हुए लहजे में वो चौधरी अर्ज़म से पूछ रही थी।
جو اس وقت بالکل خاموش تھا اور کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر بینڈیج کرتی آنسو پونچھتی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اتنا چپ کیوں ہو گئے ہیں ارزم؟ پلیز ایسے خاموش تو نہ ہو، اور آپ نے خود کو چوٹ کیوں پہنچائی؟ سہرش میری اکلوتی بہن تھی، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے۔ زندگی کے جینے کی وجہ یہ بہنیں ہی تو ہوتی ہیں، ان کی کھلکھلاہٹیں ہوتی ہیں۔ بہت مس کرتا ہوں اس کو میں۔ یہ 1 سال کیسے گزرا مجھے نہیں پتا سبینہ، پر اس کے سنگ جو وقت گزرا وہ میں نہیں بھول پا رہا۔ وہ آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے۔ میں اسے فراموش نہیں کر سکا، تو تمہارے بھائی نے کیسے اسے فراموش کر دیا؟ وہ تو اس کی زندگی کا حصہ تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی بچی کی ماں۔ وہ کیسے اس کو بھول گیا؟ کیوں کر دی اس نے بے وفائی؟ کیوں؟ کسی باہر کی لڑکی کو وہ اس کی جگہ پر لے آیا۔ میرے دل میں، ہمارے خاندان میں، دلوں میں دراڑ آ گئی۔ اس کی بات سبینہ نے اسے بغور دیکھا۔ ارزم، سہرش آج بھی ارزم کے دل میں بستی ہے اور ہمیشہ بستی رہے گی۔ اس کو ایک اچھی یاد ہی رکھیں۔ یہ مت سوچے نا کہ وہ چلی گئی ہے، کیونکہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اور رہی بات باہی کی، انہوں نے باہر کی لڑکی کو سہرش کی جگہ دی، تو ایسا نہیں ہے۔ بھائی نے اپنی مجبوری بھی بتائی، اور وہ وجہ بھی جس وجہ سے بھائی نے اس سے نکاح کیا۔ آپ بھائی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے ارزم۔ سہرش ان کے ساتھ 1 سال رہی ہے، اور اس 1 سال میں بھائی نے اس کو اپنی پلکوں پر بٹھایا ہے، اس کے ساتھ بہت چاہت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سہرش کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر شاہزیب بھائی کے لیے۔ اگر انہوں نے کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا تو سہرش کی وفات کے 1 ہفتے بعد ہی کر لیتے، نہ کہ 1 سال انتظار کرتے۔ صرف اس چیز کو سوچیں کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ سب کو آگے بڑھنے کا حق ہے، سب کو اپنی زندگی کی خوشیاں جینے کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ سبینہ نے بہت دھیمی آواز میں اور بہت پیار بھرے لہجے میں ارزم کو سمجھایا۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا تو دوسری طرف ارزم، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شاہزیب اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا، اب جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ گلمینہ اس خاندان کی بہو بن چکی تھی، اب سب کو اس فیصلے کے ساتھ ہی جینا تھا، پھر سمجھوتا کرنے میں دیر کیسی؟ کبرڈ میں نت نئے ڈیزائن دیکھتی ہوئی اس نے سٹائلش ڈریسز دیکھے۔ گلمینہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چودھری شاہزیب نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ سہرش کے سب کپڑے وہاں سے غائب تھے۔ شاہزیب نے اس کے لیے ہر طرح کے ڈیزائن کے بے شمار کپڑوں سے اس کی وارڈروب بھر دی کہ ایک پل کو گلمینہ کو لگا کہ وہ پورا شہر ہی خرید کر لے آیا ہے۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی، جسے دیکھتے ہوئے گلمینہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اتنی گہرائی میں چلا جائے گا، گلمینہ کو کیا اندازہ تھا؟ سب ناشتے کی ٹیبل پر ہوئی بحث کے بعد سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ دن کو اس کا کھانا بھی اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا۔ نہ وہ خود باہر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اس کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ باہر آئے۔ گھر والوں نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق فی الحال نہیں جوڑا تھا، یہاں تک کہ کوئی اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، جس وجہ سے گلمینہ کا دل کچھ زیادہ ہی اداس ہونے لگا۔ شام کے وقت اس کا دل گھبرایا تو وہ باہر نکل آئی۔ بہت بڑا گارڈن تھا جہاں وہ بیٹھتی، کچھ پل کے لیے اپنے دماغ کو فریش کرنے لگی۔ اپنے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی کی کھلکھلاہٹ سنتی وہ پلٹی۔ سبینہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، لیکن وہ چودھری شاہزیب کی بیٹی تھی۔ گلمینہ نے فوراً اندازہ لگا لیا۔ وہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت تھی، اور وہ گلمینہ کی جانب دیکھتی زیادہ زور سے کھلکھلا رہی تھی۔ گلمینہ کا دل اس کی جانب ہمکنے لگا اور وہ خود کو اس کی جانب جانے سے روک نہ پائی۔ کیا میں اسے اپنی گود میں اٹھا سکتی ہوں؟ گلمینہ نے سبینہ سے اجازت لی۔ اس کی آنکھوں میں ارہا کے لیے ڈھیر سارا پیار دیکھ سبینہ نے ارہا کو گلمینہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ گلمینہ اس چھوٹی سی نازک سی 1 سال کی بچی کو اٹھاتے بے انتہا خوش ہوئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا کھلونا تھما دیا ہو۔ ارہا کو بھی یہ حال تھا، جیسے اس کو برسوں سے جانتی تھی۔ اس کے ساتھ، اس کے گالوں کے ساتھ اپنا گال جوڑتے وہ مزید زور زور سے کھلکھلانے لگی۔ دور سے فریدہ بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں جیسے سکون سا اترا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے یہ۔ کیا یہ سارا دن آپ کے پاس ہی ہوتی ہے؟ گلمینہ نے ارہا کے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے سبینہ سے پوچھا۔ نہیں، کبھی میرے پاس، کبھی امی کے پاس، کبھی اپنے نانوں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ سب مل کر اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ماں جیسا خیال تو کوئی بھی نہیں رکھ پاتا نا، گلمینہ نے اداس لہجے میں کہا۔ ماں تو نصیب والوں کو ملتی ہے نا۔ سبینہ کے جواب پر گلمینہ کا دل سخت پسیجا۔
کیا وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا فرشتہ اس کو دیا، اس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اس کی پرورش کر سکے، تو وہ کیوں اپنی آنکھیں اس بچی سے موڑ رہی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بچی سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی۔ اگر اللہ نے اس بچی کی ماں کو لے لیا تھا تو ایک ماں کے روپ میں مجھے اس کو سونپا تھا۔ اس بات کو سمجھنے میں گلمینا کو ایک پل ہی لگا۔ کیا سوچنے لگی؟ میں اسے لے کر اندر جاؤں؟ سبینہ نے ارہا کو گلمینا کے ہاتھ سے لینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن ارہا گلمینا کے ساتھ چپک گئی۔ وہ اس کے پاس سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اندر آتا چودھری شاہ زیب دنگ رہ گیا۔ اس کی معصوم سی ارہا اس وقت گلمینا کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے گلمینا ہی اس کی سگی ماں ہو۔ فریدہ بیگم بھی دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکان سی سج گئی اور بالآخر ان کے بیٹے کی زندگی کی خوشیوں سے بھرنے کے لیے کوئی آ ہی گئی تھی۔ بھابھی، آپ ارہا کو مجھے دے دیں۔ بھائی نے آپ کے ہاتھ میں ارہا کو دیکھ لیا تو وہ مجھے غصہ ہوں گے، سبینہ نے دھیمے لہجے میں گلمینا سے کہا تو گلمینا کا چہرہ پل بھر میں مرجھا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کے بھائی نے منع کیا ہے کہ مجھے ارہا کو نہ دیا جائے؟ اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن کیا؟ گلمینا نے اس کی بات کو جیسے پکڑ ہی لیا اور غصے سے ارہا کو سبینہ کی گود میں دیتی خود اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ ایک دم سے ہی اس نے گلمینا کے آگے بڑھنے پر گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ گلمینا کے قدم وہیں پر تھم گئے۔ وہ دل بڑا کر کے وہاں سے مزید اپنے قدم آگے نہ بڑھا سکی۔ سبینہ بمشکل ارہا کو سنبھالے ہوئے تھی، اسے چپ کروا رہی تھی، جبکہ ارہا بار بار گلمینا کی جانب اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گلمینا نے ایک نظر پلٹ کر ارہا کو دیکھا، وہ اسی کے لیے رو رہی تھی۔ یہ ایک اچنبھے کی بات تھی۔ بے اختیار گلمینا نے آگے بڑھ کر اسے واپس اپنی گود میں لیا اور چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے ایسے تھامے ایسے روئے جا رہی تھی، ایسے پیار کر رہی تھی جیسے وہ اس کی سگی بیٹی ہو اور اسے کھو گئی تھی اور آج اسے واپس ملی ہو۔ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پیار دیکھ کر وہاں موجود ہر فرد ہی دنگ رہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ ارہا گلمینا کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ آج سبینہ کی رخصتی تھی۔ بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ عرصے بعد بڑی حویلی میں خوشیاں واپس لوٹ کر آئی تھیں۔ گلمینا کو بھی سب حویلی کے لوگوں نے قبول کر لیا، سوائے ایک چودھری شاہ زیب کے۔ وہ ابھی تک اس کو بیوی کا درجہ نہیں دے پایا تھا، اور چودھرائن جو گلمینا کو دیکھتے ہی رخ پھیر لیتی تھی۔ لیکن گلمینا نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ باقی سب گھر والے اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہے تھے۔ اور اس سب میں ایک چیز جو اس کو سب سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی، ارہا کا اس کے قریب ہونا۔ وہ ارہا کی تمام ذمہ داریاں خود اپنی مرضی سے لے چکی تھی اور بالکل ایک ماں کی طرح ارہا کا خیال رکھ رہی تھی۔ سبینہ کی رخصتی کے دن اس نے اور ارہا نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی۔ وہ تو چھوٹی سی پری کو پا کر بے انتہا خوش تھی۔ ارہا گلمینا کے ساتھ ایسے خوش رہتی تھی جیسے گلمینا ہی اس کی سگی ماں ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے شاہ زیب چودھری کی شادی کب کی؟ بہت خوبصورت بہو ڈھونڈ کر لائی ہیں آپ۔ چودھرائن جی، ان کی ایک دوست نے گلمینا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس لے آئے ہیں۔ چودھرائن سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ رنگ روپ تو بہت خوبصورت ہے، یقیناً چودھری شاہ زیب کی پسند سے لائی ہوں گی۔ ایک اور عورت نے اظہار رائے کیا تو چودھرائن کی نظر گلمینا پر جا ٹھہری۔ اس وقت تو سجی سنوری واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی منشی کی بیٹی ہے۔ اس کے انداز اتوار اور اس کا رہن سہن سبھی کچھ بہت نفاست پسند تھا۔ چودھرائن کے دل میں بھی اس کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی۔ بہت خوشگوار ماحول میں سبینہ کی رخصتی کر دی گئی، جبکہ چودھری بختاور آج بھی بہت سنجیدہ انداز میں وہاں موجود رہے۔ ایک ایک کر کے سب وہاں سے جانے لگے۔ چودھری شاہ زیب اپنے چچا جان کے پاس آئے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ شاہ زیب نے کمر پر ہاتھ باندھے ان سے محبت اور ادب سے پوچھا۔ انہوں نے ایک نظر شاہ زیب کو دیکھا جو ان کا داماد رہ چکا تھا۔ ہمیشہ ان کا داماد رہے اور یہی خواہش چاہتے تھے، پر ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری تو نہیں تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کے رہ گئے۔ اگر ناراض ہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں چچا جان۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ چودھری شاہ زیب نے ان کے ہاتھ تھامے۔ نہیں بیٹا، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی خوشیاں سمیٹے۔ بس میری بیٹی کی تو عمر ہی اتنی تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ اتنی ہی لکھوا کر آئی تھی۔
تم یا میں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چودھری بختاور کو آج سہرش بہت یاد آ رہی تھی۔ ارزم کی شادی کے لیے اس نے کیا کیا پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی۔ آج اس کی شادی ہو گئی لیکن وہ نہیں تھی۔ آپ ایسے دکھی باتیں کریں گے تو اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو بس زیادہ نہ سوچیں۔ چودھری شاہ زیب نے اس کو بہت محبت سے کہا۔ یار وہ اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ چودھری بختاور رندھے لہجے میں بولے تو چودھری شاہ زیب نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ نیک لوگوں کو اللہ بہت جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے چچا جان، حوصلہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ وہ بھی آج سہرش کے لیے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہو رہا تھا، لیکن خدا کے آگے تو سب بے بس تھے۔ اس کے فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری شاہ زیب کے سینے سے لگانے سے چودھری بختاور کو لگا جیسے ان کی بیٹی نے انہیں اپنے سینے سے لگایا ہو۔ وہ آنکھیں موند کر سکون محسوس کرنے لگے۔ اجلا روسی میں جیسے ہی ارزم داخل ہوا، سامنے اپنے دل کی چاہت، اپنی محبت کو اپنے لیے اور پور پور سجا دیکھ کر اس کے اندر ایک سکون سا اترا۔ اس کی جانب قدم بقدم بڑھاتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی بڑھا رہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے سہلانے لگا۔ وہ بہت خاموش تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتی سبینہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارزم، سبینہ تڑپ گئی۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ ارزم نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ سبینہ نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا تو وہ آنکھیں میچ گیا۔ آئی ایم سوری سبینہ، اس دن تمہارے ساتھ غصے میں۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اسے معافی مانگتا، اسے معتبر کر رہا تھا۔ سر نفی میں ہلاتے وہ خود بھی رو دی۔ پلیز ارزم، ایسے نہ کہیں، مجھے آپ کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بری طرح رو دی۔ یار تم میری ہو، جانتا ہوں، پھر بھی تمہیں سزا دینے چلا تھا۔ اس دن غصے میں ہر حد پار کرنے والا تھا میں۔ ارزم نے اسے اپنے دل کی باتیں بتاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سبینہ کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ اس دن اگر تم سوری نہ کہتی تو شاید میں تمہیں توڑ چکا ہوتا۔ وہ اس دن شدید غصے میں تھا۔ سبینہ، میری بہن کی جگہ شاہ زیب بھائی نے کسی اور لڑکی کو دے دی۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں تکلیف دے کر تمہارے بھائی کو تکلیف دینا چاہتا تھا لیکن نہیں دے سکا۔ وہ سر جھکا گیا۔ اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن میں ہمارا خوبصورت رشتہ آگے بڑھانے سے پہلے یہ سچائی تمہیں بتا دینا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ ارزم نے سچے دل سے اس سے معافی مانگی، اس کی جانب دیکھا۔ سبینہ نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ارزم کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور جو کچھ اس نے کیا اس کی معافی مانگ رہا تھا۔ سبینہ دھیما سا مسکراتی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ ارزم نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی۔ آپ میرا سب کچھ ہیں ارزم۔ آپ اس دن اگر میرے ساتھ زبردستی کر بھی لیتے تو وہ آپ کا حق تھا۔ آپ مجھ سے اپنا حق لیتے۔ ہاں، اس میں میری مرضی شامل نہ ہوتی، لیکن آپ کو حق دینے کے لیے میں آپ کو یوں شرمندہ تب بھی نہ کرتی۔ سبینہ کی باتوں پر ارزم دل سے مسکرایا اور اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنا سکون اس کی باہوں میں تلاشنے لگا۔ یہ کیا؟ وہ اندر آیا تو بیبی کاٹ پر ارہا کو سوتا دیکھ حیرانی سے گلمینہ کی جانب دیکھا۔ آہستہ بولیں، ابھی سوئی ہے، گلمینہ نے سرگوشی سے انداز میں کہا۔ لیکن یہ یہاں؟ شاہ زیب اب بھی حیران ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنی دادو کے پاس سوتی تھی، اس کی خواہش ہے۔ آج گلمینہ کیسے اسے یہاں لے آئی؟ کہیں فریدہ بیگم ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ سوچتے شاہ زیب کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا اور غصے سے گلمینہ کو بازوں سے تھامے ڈریسنگ روم کی جانب لیے بڑھا اور اندر لے جاتے دیوار کے ساتھ پٹخا۔ کس سے پوچھ کر تم ارہا کو یہاں پر لائی ہو؟ ہاں بولو، کس نے دیا تمہیں یہ اختیار کہ تم ماما سے ارہا کو لے کر یہاں آ گئی؟ وہ غصے سے اس کے بازوں کو دبوچے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی جارحانہ انداز پر گلمینہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ بازو چھوڑے میرا، درد ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اپنے بازو چھڑاتے رندھے لہجے میں بولی۔ میری بچی سے دور رہو تم، اسے اس کے اپنوں سے دور کرنے کی کوشش مت کرو تم، سمجھی؟ شاہ زیب نے غصے سے اسے چھوڑا تو وہ حیران ہوتی شاہ زیب کو دیکھنے لگی۔ جہاں سب گھر والوں نے اسے اپنا لیا تھا، آج خود چودھرائن نے اسے پیار سے بلایا تھا، وہ کتنا خوش ہوئی تھی۔ اور پھر فریدہ بیگم نے خود ارہا کو اسے سونپا تھا۔ انہیں گلمینہ پر پورا بھروسہ تھا، لیکن نہیں، بھروسہ تھا تو سب کو سوائے اس سامنے کھڑے شخص کے، اس کو ہی نہیں تھا۔ اور ارہا اسی کی تو بیٹی ہے۔
गुलमीना ये बात कैसे भूल गई? शाहजेब की बातों पर उसके अंदर अंगारे से दहक उठे। वो झटके से वापस बाहर निकलने लगी कि शाहजेब ने उसे अपनी जानिब वापस खींचा। वो सीधा उसके सीने से आने लगी। वो सो रही है अभी, सुबह होते ही उसे ममा के पास छोड़कर आना। वो अब की बार धीमे लहजे में बोला, छोड़ आऊंगी आपकी बेटी को आपकी मम्मा के पास। खुश? वो अपने आंसू पलकों पर आने से पहले वापस पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। शाहजेब को एक पल को अपने सख्त रवैये पर अफसोस हुआ और पीछे हट गया। गुलमीना उसके बाजू छोड़ने पर खामोशी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आई। शाहजेब लब भींचता रह गया। बिस्तर पर लेटते उसका रुख इरहा की जानिब था। वो मुसलसल उसे देखती जा रही थी। उसका नन्हा वजूद गुलमीना को सुकून बख्श रहा था। उसके शौहर की पहली बीवी की बेटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसे दिलो जान से अजीज हो गई थी। शाहजेब कमरे से बाहर निकल गया था। काफ़ी देर के बाद वापस रूम में आया। फरीदा बेगम से बात करके वो कुछ हद तक पुरसुकून तो हुआ था, लेकिन उनकी ये बात कि गुलमीना को अपना लो उसे उलझन का शिकार कर रही थी। वो इरहा की जानिब देखती सो रही थी या सोने की कोशिश कर रही थी, शाहजेब नहीं समझ सका। लेकिन उसके करीब लेटता उसे खींच कर अपनी जानिब किया तो वो रोते हुए उसके सीने से जा लगी। शाहजेब हैरान हुआ। उसे लगा गुलमीना उसे परे धकेल देगी, लेकिन वो उसके सीने से लगी रो रही थी और इस बात से वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हुआ। हे, रो क्यों रही हो? शाहजेब ने बहुत प्यार से उससे पूछा। उसे जवाब देने के बजाय सूं सूं करती उसके सीने से लगी रही। उसे एक सुकून सा मिल रहा था जिसे वो खुद से दूर नहीं करना चाह रही थी। सुनो तो, इस तरह करोगी तो मेरे सोए जज्बात को तुम जगा दोगी और मुश्किल फिर तुम्हें ही पड़ेगी, मुझे नहीं। उसके कान में धीमी सी सरगोशी की तो वो झट से पीछे होती आंसू पहुंच गई। कैसी मुश्किल? उसकी सुर्ख नाक आज फिर शाहजेब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। धीरे से आगे बढ़ते उसकी नाक के टिप पर लब रखते उसे दांतों में हल्का सा काटा कि वो सी करती पीछे हटी। ये क्या था? वो माथे पर बल डाले शाहजेब से पूछने लगी। ये लव बाइट, वो प्यार से बोलता उसका हाथ पकड़ के खींचता उसे अपने ऊपर गिरा गया। वो सीधा उसके सीने से जा टकराई। शाहजेब के अंदर एक स्पार्क सा पैदा हुआ। सहरिश के जाने के बाद वो आज अपनी बीवी गुलमीना के यूं इतना करीब आया था। वो उसे उसका हक देना चाहता था और ख़ुद भी उसके जिस्म से उसकी रूह में सरायत करना चाहता था। बेटी को अपना लिया, क्या बाप को नहीं अपना सकती? शाहजेब की गंभीर आवाज़ पर एक निगाह उसने शाहजेब पर डाली। बेटी के बाप को तो शादी की पहली रात ही अपना मान लिया था। वो दिल से उसे बोल रही थी तो वो धीमा सा मुस्कुराता, उसके बाल उसके कानों के पीछे उड़सता, उसके माथे पर लब रखता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो उसके सीने पर सर रख गई। मुझे खुशी है कि आप मेरे करीब आए, वो धीमी सी सरगोशी करती शाहजेब को हैरत में डाल गई। और मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरी बीवी हो। शाहजेब ने उसे कहते अपने सीने में सख्ती से भींचा कि गुलमीना को सांस लेना मुश्किल हो गया। शाहजेब, वो घबराए हुए बोली। वो खुमार आलूद लहजे में उसे देखने लगा। मेरा सांस। वो अटकी जबकि शाहजेब ने एकदम से पोजीशन चेंज कर ली। अब उसे नीचे और वो उसकी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। बहुत खूबसूरत हो तुम। वो उसके चेहरे के नैन नक्श में खोते हुए सब कुछ भुला गया। उसका यूं गुलमीना के करीब से करीब तर होना गुलमीना को भी मोतबर करता चला गया। मुक़द्दर ने उन्हें मिलाया तो वक्त ने उन दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका दिया था। वो एक दूसरे से करीब तर होते अपना रिश्ता आगे बढ़ा गए।